حضرات، آج کی اس مختصر نشست میں میں اپنے لیے، آپ بھائیوں کے لیے ایک انتہائی عظیم پیغام لے کر آیا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التقوی ہا ہونا، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دل کے اندر تقوی ہے۔ دل کی اصلاح کے کئی ایک پہلو ہیں، لیکن آج میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں اپنے دلوں کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ یہ نفرتیں، یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں، یہ دوریاں، اس کو ختم کر دیں۔ یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وهي القلب۔ لوگو، جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہے۔ اگر وہ میلا ہے، وہ خراب ہے، تو پورے کا پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آقا نے فرمایا، اللہ تمہاری شکل و صورت اور تمہارا مال و دولت، روپیہ پیسہ نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ دل صاف ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر یہ دل صاف نہیں تو یہ پڑھی ہوئی نمازیں اور رکھے ہوئے روزے، دی ہوئی زکاتیں، کیے ہوئے صدقے خیرات، سارا کچھ رائے گاہ اور تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، ہر سوموار اور جمعرات انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر سوموار اور جمعرات اپنے ہر اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مگر وہ شخص جس کا اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ چل رہا ہے، دل میں نفرت، حسد، بغض ہے، جب اس کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، بینہ وبین اخیہ شحنا انذروا ھذین حتی یصطلحا، اللہ کہتے ہیں لے جاؤ اس کے نام اعمال کو، مجھے اس کی نمازوں کی، اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے صلح کر، اپنا دل صاف کر لے۔ دل بدلتا ہے تو جہاں بدلتا ہے، اگر دل میلا ہے تو انسان کے سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ دل وہ چیز ہے، عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کا تصور آ جائے تو انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دل کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اگر کسی کی محبت غالب آ جائے تو انسان کامل مومن نہیں رہتا۔ اس دل کے اندر اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت، بغض، عداوت آ جائے
تو انسان کے نامہ اعمال قبول نہیں ہوتے. اور اگر انسان اپنا دل صاف کر لے، پاک کر لے، بھائیوں کو معاف فرما دے، تو انسان کے لیے جنت ہے. مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا امام الانبیاء نے تذکرہ کیا. نبی کائنات علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. کائنات کے امام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. صحابہ بڑے بےتاب ہوتے ہیں، کون خوش نصیب ہے جس کو اس دنیا کے اندر امام الانبیاء زبان نبوت سے جنت کی بشارت دے دے. دیکھتے ہیں ایک آنے والا آ رہا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منظر یہ ہے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور وضو کے قطرات داڑھی مبارک سے گر رہے ہیں. یوں تشریف لاتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، دوسرا دن ہوتا ہے، پھر میرے آقا نے جنت کی بشارت دی. میرے صحابہ، ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. صحابہ پھر بےتاب ہوتے ہیں، کل تو ایک صحابی جنت کی بشارت لے گیا، آج کون خوش نصیب ہے جس کو امام الانبیاء نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی. پھر دیکھا وہی صحابی رسول ہے، وہی منظر ہے، ہاتھ میں جوتا اٹھائے ہوئے اور داڑھی سے وضو کے قطرات گر رہے ہیں. تیسرا دن ہوا، پھر یہی منظر ہے اور نبی کائنات نے جنت کی بشارت دی. اے میرے صحابہ، ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. صحابہ پھر دیکھتے ہیں وہی صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے. جب وہ واپس پلٹنے لگے، ایک صحابی کے دل میں خیال آیا، تڑپ آئی، میں آج اس کا عمل دیکھنا چاہتا ہوں. کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے امام الانبیاء نے اس دنیا کے اندر زبان نبوت سے مسلسل 3 دن جنت کی بشارت دی ہے. اٹھتے ہیں، سعد بن معاذ کے پیچھے چلتے ہیں. جب وہ اپنے گھر میں پہنچے، جا کر کہتے ہیں، بھائی میرے اپنے باپ کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے، میں آپ کے ہاں 3 دن تک مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا، مرحبا، آپ آئیے بھائی، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں. اس کے گھر میں رہے، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے، دنوں کو بھی دیکھا، لیکن کوئی خاص عبادت نہ ملی. وہی فرضی نمازیں، وہی عام صحابہ جیسا عمل ہے. 3 دن تک جب ان کا عمل دیکھا، مایوس ہوئے اور واپس پلٹنے لگے. کہنے لگے، میرے بھائی، میں اصل میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا. اللہ کے نبی نے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. میں تو اس لیے آیا تھا وہ خاص خوبی مل جائے. نبی کائنات علیہ السلام نے جس وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، حضرت صاحب فرماتے ہیں، میرے بھائی میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، جو عمل تھا وہ تو نے دیکھ لیا. یہ مایوس ہو کر واپس پلٹتے ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جب میں واپس پلٹا، مجھے سعد بن معاذ نے واپس بلایا، کہا، اللہ کے بندے واپس آ، عمل تو نے میرا دیکھ لیا ہے، لیکن میرا ایک عمل ایسا ہے، مجھے امید ہے شاید وہی ہو. وہ عمل یہ ہے، جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہوں. لا اجد فی نفسی لأحد المسلمین غشا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد، بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی نہیں دیتا، بلکہ سب کو معاف فرما دیتا ہوں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے امام الانبیاء نے آپ کو 3 دن جنت کی بشارت عطا فرمائی. کون؟ حضرت سعد بن معاذ. یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جس دن ان کی روح پرواز کرتی ہے، رحمان کا عرش کی خوشی سے جھوم اٹھتا. کتنا پاکیزہ دل ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب ہم نے ان کی میت کو اپنے کندھوں میں اٹھایا، اس سے قبل اتنا ہلکا جنازہ ہم نے کبھی بھی نہیں اٹھایا تھا. آقا کائنات نے جب یہ بات سنی، میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ کہ تم تعجب نہیں کرتے؟ یہ وہ صحابی ہے جس کے لیے آسمانوں سے 70,000 فرشتے اللہ سے اجازت لے کر ان کے جنازے میں شامل ہوئے. اس قدر ان کا دل پاک اور صاف ہوگا، کیا ان کے دل کی کیفیت ہوگی. اور ایک طرف ہم لوگ ہیں، ہمارے دل
غصے سے بھرے ہوئے، بھائی بھائی سے متنفر ہے، نمازی نمازی سے دور ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑے بیٹھا ہے، بیسکیوں گلے ہیں، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، نفرتیں اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، اور یہ کہنے کو مسلمان ہے۔ میرے بھائی اگر جنت چاہتا ہے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، اگر دل میں یہی نفرتیں لیے بیٹھا تو رب ذوالجلال آپ کے عمل کو رائگاں کر دے گا، اللہ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے یہ ساری نفرتیں ختم کر کے صلہ رحمی کرے، رشتہ داریاں جوڑے، اپنے دل کو پاک اور صاف کرے، مسلمان بھائیوں کے لیے حسد اور کینے کو نکال دے، اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، تب آپ کے اعمال اللہ کو قابل قبول ہوں گے۔ آج انسان کہتا ہے میری میں کیسے اس کو بلا، اس سے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، اتنا مشکل میرے ساتھ اس نے غلط معاملہ کیا، میری جڑیں وہ کاٹنے والا اور میں اسے سلام لوں، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا ویسے کر دیا، وہ میرا دشمن، وہ میرے ساتھ بہت برا کرنے والا، میں کیسے اس سے سلام لے لوں؟ آقا نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ اے لوگو اگر تم سمجھو اس لڑائی میں، جھگڑے میں، اس جنگ و جدال میں برحق پر ہوں، میرا بھائی غلطی پر ہے، میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے، لیکن تم صحیح ہوتے ہوئے بھی اگر میں نبی کی بات مان کے جھگڑا چھوڑ دو، بھائی سے صلح کر لو، میں امام الانبیاء اپنے زبان نبوت سے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر اپنی انا، اپنی میں، اپنے آپ کو بڑا پن یہ چھوڑ کر اپنے بھائی سے صلح کر لے، قیامت کے دن میرے پاس آنا، میں نبی تمہیں جنت کے ایک کونے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت کے اندر ایک محل عطا کرتا ہوں۔ آج کون ہے جو اپنے بھائی کو معاف کرنے والا ہے؟ میرے بھائیوں غصہ ہر ایک کو آتا ہے، بڑی بڑی انسان کے ساتھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، ان کا قریبی رشتہ دار ہے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے، کس قدر پریشانی کی بات ہوگی ایک باپ کے لیے کہ جس کی بیٹی پر کفار تہمت لگا رہے ہوں، پورے معاشرے کے اندر خبر پھیلی ہوئی ہو، امام الانبیاء کتنے پریشان، امی جان زاروں قطار رویا کرتی تھی، ایک باپ کے لیے کتنی بڑی مشقت والی بات ہوگی، کتنی اذیت والی بات ہوگی، کتنی پریشانی والی بات ہوگی۔ اور اس الزام میں وہ صحابی بھی شامل ہو گئے جن کی کفالت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے، قریبی رشتہ دار ہے۔ غصہ آ گیا، قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد اس رشتہ دار کا خرچہ بند کر دوں گا، جس کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا، آج میری بیٹی کی عزت کو اچھالنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ کتنا غصہ آیا اور بنتا بھی تھا، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے لوگو تم قسمیں نہ اٹھاؤ، اللہ رب العالمین کی مغفرت اگر چاہتے ہو تو تم ان دنیا والوں کو معاف فرما دو، درگزر کر دو، یقیناً ان کی غلطیاں ہوں گی لیکن آپ معاف کر دو۔ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں؟ آپ دنیا والوں کو معاف کر دو، اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دے۔ قسم اٹھائی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فوراً اپنی قسم کو واپس لیا اور اپنے اس عزیز رشتہ دار کا خرچہ جاری کر دیا،
اور اس بات کا اقرار کیا اللہ ہم پسند کرتے ہیں تو ہم کو معاف فرما دے، میں نے اپنے بھائی کو معاف فرما دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان ہے، ہم نے روزے رکھے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ہمیں ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ یقیناً انسان دنیا میں رہتا ہے، بڑے ساتھیوں سے ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن درگزر کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کسی سے معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ میں نبی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے رب ذوالجلال اسے اور بلند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ بڑے لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کیا ہوں گی، بڑے لوگوں نے، آپ صرف اپنی ذات پر احسان کرتے ہوئے اس کو معاف فرما دیں، اللہ کو گواہ بنا لیں، اللہ میرے دل میں بڑا غصہ تھا لیکن میں نے معاف فرما دی ہے اس لیے کہ تیرے نبی نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف فرما دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ میں نے معاف کر دیا، قیامت والے دن انشاءاللہ میں نے جنت کے اندر محل لینا ہے، مجھے وہ عطا فرما دینا۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔